بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا آپ کو یاد ہے اب سے چند دن پہلے حافظ طاہر اشرفی صاحب نے ایک بیان دیا تھا۔ حافظ طاہر اشرفی ہر حکومت میں یا تو کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں یا اس حکومت کے بہت قریب ہوتے ہیں، چاہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، چاہے نون لیگ کی ہو یا کسی اور کی، اور ان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ، سعودی حکومت کے ساتھ بہت گہرے ہوتے ہیں، اس لیے ہر حکومت ان کو اپنے قریب رکھتی ہے۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب نے بیان دیا تھا کہ سعودی حکومت یا شاہی خاندان تعلقات رکھتا ہے پاکستان کے ملک کے ساتھ، وطن کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، یعنی حکومتوں کا تعلق نہیں ہے، یہ اس میں بڑا انہوں نے واضح کیا۔ وہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ یہاں پر کچھ حکومتی صحافیوں کی طرف سے خبریں پھیلائی گئیں کہ محمد بن سلمان سے بات ہو گئی ہے، بڑی ڈپلومیسی ہوئی ہے، شہباز شریف بھاگے بھاگے ایسے نہیں بار بار جا رہے تھے کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ میں تبدیلی آ رہی ہے اور ٹرمپ کے ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور ٹرمپ کی ٹیم عمران خان کی طرف جائے گی، وہ رہائی کا مطالبہ کرے گی۔ تو صحافیوں نے کہنا شروع کر دیا، حکومتی صحافیوں نے، کہ جی وہ محمد بن سلمان سے بات ہو گئی ہے، محمد بن سلمان ٹرمپ کو کہہ دیں گے کہ جی نہیں، عمران خان کو نہیں آنے دینا، اسی حکومت کو چلانا ہے، اور ٹرمپ سے محمد بن سلمان کی بڑی دوستی ہے، لہٰذا بات چیت طے ہے، عمران خان نہیں جیل سے آنے دیا جائے گا اور اس حکومت کی وہ سپورٹ کریں گے۔ اب یہ بڑا زبردست بناتے ہیں اپنی طرف سے بیانیاں، بڑی کوشش کرتے ہیں، واہ، اور آپ دیکھیے طاہر اشرفی صاحب نے فوراً ہی وہ سارا کچھ وہ گٹر میں بہا دیا، وہ سارے ہی جو یہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، بالکل اس طرح جس طرح میاں نواز شریف کے پاکستان آنے سے پہلے جس طرح سارے کیسز ختم کیے جا رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا، تو یہ بنانے کی کوشش کی بات کہ جی میاں صاحب ایویں نہیں جا رہے سعودی عرب کے دورے پر اور UAE آنے سے پہلے پاکستان، وہ ادھر ادھر اس لیے جا رہے ہیں، وہاں سے وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، اربوں ڈالر کی، قطر سے، سعودی عرب سے، UAE سے، یہ عرب ممالک ہمارے دوست ہیں، ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا۔ آپ دیکھیے تو اسے کیا ہوگا، ایک ٹکا نہیں آیا، ایک ٹکا نہیں آیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ محمد بن سلمان کی گفتگو ہوئی ہے ٹرمپ سے، اور ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد پہلا ٹیلی فونک رابطہ جس شخص سے کیا ہے، جسے ٹیلی فون پر بات کی ہے، وہ محمد بن سلمان ہے۔ محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں محمد بن سلمان نے کہا ہے جی ہم 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں امریکہ میں، تو اور ٹرمپ کہتے ہیں جی اس کو 1000 ارب ڈالر تک لے جائیں۔ پھر اور بھی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، ٹرمپ پہلے بھی کہتے تھے کہ جی میں پہلا دورہ ہو سکتا ہے سعودی عرب کا کروں، کیونکہ انہوں نے پہلے 450 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا کہا تھا، اگر 500 ڈالر کی کر دیں گے تو پھر بھی اچھی بات ہے، تو ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں گے۔ وہ ہمارے سے 450 ارب ڈالر کی خریداری کر رہے تھے چیزوں کی۔ اب سعودی عرب بڑا انحصار رکھتا ہے امریکی ویپنز پر، اور ان کے تیل کے حوالے سے بڑے تعلقات رہے، اگرچہ امریکہ نے حال ہی میں سعودی تیل پر انحصار کم کر دیا، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اس پر آتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ہوئی ہے وہ صرف اور صرف انویسٹمنٹ کی، دہشت گردی کے خاتمے کی، مشرق وسطیٰ میں امن لانے کی، اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان صرف انویسٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں پاکستان میں، سنتے ہی ہیں جی وہ MOU سائن ہو گئے، یہ جی کر دیا، وہ جی کر دیا، فلاں کر دیا، ایک ٹکا نہیں آ رہا ہے یہاں پر۔ آ جا کے وہی ہے کہ جو پہلے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ جناب اچھا بعد میں دے دینا، یا بس وہ ریکوڈک میں تھوڑا بہت جی وہی انویسٹمنٹ آ جائے گی، ہمارے اثاثے ہی ہیں وہ خرید لیں گے، بس یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہی حال UAE سے ہے، یہی حال قطر سے ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ عرب ممالک نے بھی ہاتھ کیوں کھینچا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے یہاں استحکام ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا، ان کی ایمبیسیز نہیں ہیں، ان کی ایجنسیز نہیں ہیں، وہ نہیں رپورٹ کرتی۔ یہاں پر پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہے، سب سے زیادہ پاکستانی پاکستان سے باہر کہاں ہے؟ سعودی عرب میں ہے، UAE، قطر، وہاں بھی پاکستانی جاتے ہیں، ان کی گورنمنٹس کو نہیں پتا کہ یہاں کے پاکستانی کیا سوچتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں اگر آپ کہیں گے جی 80% تحریک انصاف کے ساتھ ہیں لوگ، 70-80% ہیں، تو وہاں 90% سے زیادہ ہیں ان ممالک میں جتنے پاکستانی، کیونکہ وہاں وہ حالات دیکھ کر وہ زیادہ وطن سے محبت بھی کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان صحیح باتیں کرتا ہے جی، یا قانون کی حکمرانی ہے، بس یہ فرق ہے، ورنہ وسائل ہمارے ملک میں زیادہ ہیں، ہمیں یہاں کیوں آنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ 3 ممالک کی طرف سے ڈپلومیٹک سرکلز میں یہ بات کہی جا چکی ہے کہ جی آپ ملک میں استحکام لے کر آئیں، بہتری لے کر آئیں، یا آپ نے جو 3 سال سے گند ڈالا ہوا ہے بس نکلیں اس سے، وہی پکڑ دھکڑ۔ آج بھی آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، PK ایکٹ لانا ہے، صحافی کوئی بات ہی نہ کر سکے حکومت کے خلاف، اس کو اٹھا لیا جائے، اس کو جیل میں ڈالو، اس کو اندر کرو، اس لیے قانون سازی اس طرف ہو رہی ہے۔ حال یہاں پر یہ ہے، انویسٹمنٹ کیا ہونی ہے؟ چینی سرمایہ کار زرداری گورنمنٹ کے خلاف، وہاں سندھ گورنمنٹ کے خلاف اور اس باقی حکومت کے خلاف بھی عدالت چلے گئے ہیں، درخواست دی ہے کہ جی ہم سے پولیس رشوت لیتی ہے، پولیس ہمیں تنگ کرتی ہے، ہمیں ہراساں کرتی ہے، ہمیں تحفظ دیا جائے، نہیں تو ہم یہاں سے انویسٹمنٹ ہی لے جائیں گے۔ یہ تو حال ہے،
اور جس طرح کی پولیس سندھ میں بھرتی کی ہوئی ہے اسی طرح کے اب جج بھرتی کیے جا رہے ہیں وہاں پر. اب یہی حال ہونا ہے. آپ دیکھیے گا جس طرح پولیس کے خلاف درخواستیں آ رہی ہیں, آپ دیکھیے گا عدالتوں کے خلاف بھی یہ لوگ چین اپنے سفارتکاروں کو لکھیں گے, اپنی ایمبیسی کو کہیں گے اور اپنے ملک میں جا کر کہیں گے کہ بھائی وہاں تو ہم پولیس کو روکتے تھے, وہاں تو جج بھی وہی ہیں, جیالے ہی ہیں سارے, وہاں بس سسٹم چلتا ہے سندھ کا سسٹم جو کہ پورے پاکستان میں لاگو ہو رہا ہے. نون لیگ اس کو بھی لاگو کر رہی ہے پورے پاکستان میں, جو ایک دوسرے سے اسی لیے سیکھتے ہیں اور وہی سسٹم چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو محمد بن سلمان کی گفتگو ہوئی ہے وہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ہے, پاکستان کہیں اس میں نظر نہیں آ رہا کسی ملک میں, اور باقی انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی کہ جی عمران خان کو نکالیں فلاں نکالیں. انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کا دیکھنا ہے اور ٹرمپ نے اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے, اپنی ووٹ بینک کو, اپنی پاپولیرٹی کو اس نے ساتھ رکھنا ہے, اور اس کی ٹیم کے لوگ مسلسل واضح طور پر بات کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ ہم بار بار اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ عمران خان کے اہم ترین آدمی کی ملاقات طے ہے اور جلد وہ ملاقات ہوگی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے, وہ بھی خبر آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ وجہ ہے جو بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے عمران خان کی بات کا, اس کے بیان کا, عمران خان کے بیان کا, کہ جب انہوں نے ابھی کہا کہ سب کو بتا دو ایک خوشخبری ہے, جلد ایک دن آئے گا جب سب کچھ بدل چکا ہوگا. میں جب بھی کوئی پیشگوئی کرتا ہوں یہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور جب میری بات سچ ثابت ہوتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے میرے پاس کوئی موکل ہیں جو مجھے بتا دیتے ہیں. میں ان بیوقوفوں کی نالائقی سے نتیجہ اخذ کرتا ہوں جو بالکل درست ثابت ہوتا ہے. ابھی دیکھیے نا, یہ بھی ہوا کہ چائنا کے خلاف جو گروپ ہے پارلیمنٹرین کا وہاں کے امریکہ کے, وہاں پر جا کر بات کی جا رہی ہے اور وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا پاکستان کے لیے. اس میں اب آپ دیکھیں مشاہد حسین سید صاحب اور دیگر جو بین الاقوامی ماہرین ہیں, بین الاقوامی معاملات کو دیکھتے ہیں, وہ اس پر تنقید کرتے ہیں. اب مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ کمال ہے, واو واپنگ فارن انویسٹمنٹس پلانڈ بائی سعودی عربین یو ایس اے $600 بلین, انڈیا $100 بلین, انڈیا میں $100 بلین کا رجیم سعودی عرب انویسٹ, ازبکستان میں $12 بلین. واٹس اسٹاپنگ سعودی عربیہ فرام انویسٹنگ ان برادرلی پاکستان, پاکستان میں کیوں نہیں, برادر ملک اس پاکستان میں کیوں نہیں سعودی عرب انویسٹ کر رہا؟ اینی آنسرز فرام آور آفیشلڈم, کوئی جواب ہے ہمارے سرکاری لوگوں کے پاس؟ آگے خود ہی جواب دیتے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی پلس سلیشنگ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ از اکول ٹو فارن انویسٹمنٹ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ختم ہوگی تو پھر فارن انویسٹمنٹ آئے گی. لیکن یہاں جناب نہیں, یہاں تو چین کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جی یہاں ہمیں پولیس سے ہی خطرہ ہے, اس سارے ملک میں ہی ہمیں پولیس سے خطرہ ہے, ہمیں جن اداروں نے تحفظ دینا ان سے خطرہ ہو جاتا ہے. یہ تو حال ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں آج خبر کیا آتی ہے. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں ایک ہفتے کے دوران $27 کروڑ 60 لاکھ کی کمی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر ایک ہفتے میں 27 کروڑ 60 لاکھ کی کمی سے $11 ارب 44 کروڑ 87 لاکھ ہو گئے ہیں. کمرشل بینکوں کے پاس اس وقت 4 ارب 74 کروڑ 6 لاکھ موجود ہیں. اس طرح 17 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے کے اختتام پر ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب 18 کروڑ 93 لاکھ ہو گئے ہیں. ان میں اب دوست ممالک کے کتنے ہیں وہ کون آپ کو اور دے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں سٹیبلٹی لے کر آئیں. یہ 3 سال سے آپ نے جو یہ پکڑ دھکڑ اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اس کو چھوڑیں. ان کو بھی نظر آ رہا ہے تو لہٰذا وہ ان پر فوکس ہی نہیں کرتے, اور ان کا فوکس اپنی انویسٹمنٹ پر ہے, امریکہ کا فوکس اپنی انویسٹمنٹ پر ہے, وہ انویسٹمنٹ اور معیشت کو دیکھ رہے ہیں. یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں اپنے اقتدار, چوری, ڈیلیں, پکڑ دھکڑ, ہمارے خلاف کو بولے نا, اور اس طرح سے ہم جناب یہاں پر سٹیبلٹی لے آئیں گے. پوری دنیا جو ہے اس طرح انویسٹمنٹ نہیں کرتی. وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ نہ انٹرنیٹ آپ دیں گے, یہاں پر آزادی اظہار رائے نہیں ہوگی, یہاں پر اپنے ججز بھرتی ہو رہے ہوں گے. آپ دیکھیے نا سینئر صحافی اب یہ کہہ رہے ہیں, شاید مثلا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہاں تو اب ستون ختم ہو گیا. جو ایک ستون جس کو کہتے تھے جی عملی طور پر نظام انصاف کا ستون ریاستی ڈھانچے سے ختم ہو گیا ہے. یہ ظلم پاکستانی عوام کے ساتھ کسی اور نے نہیں, آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنی اولاد کے اقتدار کے لیے کیا ہے. سوچے عوام ان کو معاف کرے گی؟ ہر پڑھے لکھے شخص اور دانشور کو چاہیے اس ظلم پر ہر پاکستان کے دروازے پر یعنی وہ دستک دے کہ انہوں نے وہ ستون ہی ختم کر دیا. یعنی اب عدلیہ کوئی نہیں رہ گیا ستون, وہ اب انہی لوگوں کے پاس چلے گئی ہے. جس طرح چاہیں گے کمیٹیاں بنیں گی, جس طرح چاہیں گے ججز بھرتی ہوں گے, جس طرح چاہیں گے وہ جج دیکھیں گے اس کا فیصلہ اس طرح دینا ہے, نہیں تو تمہیں تمہارے بینچ ہی چینج کر دیں گے, یا تمہیں نکال دیں گے, یا تمہاری دیکھیں گے کارکردگی.
ان کے پاس چلا گیا. وہ الگ ستون نہیں ہے, وہ اب جس کا قبضہ, جس کا اقتدار, اسی کے پاس یہ ہو رہا ہے. وہ کہانی ختم ہو گئی ہے. اور پی کے ایکٹ کے بعد صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگیں گی. یہاں تو حکومت یہ کہہ جا رہی ہے, عمر ایوب نے کہا ہے ملک ریاض کے کاروباری جرائم میں میڈیا برابر کا شریک ہے. خواجہ آصف, ارے واہ, میاں صاحب سے بھی ذرا پوچھ لیتے, میاں نواز شریف صاحب سے ذرا پوچھ لیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں. اور ملک ریاض کے بیٹے نے ہی خریدا تھا ان کا مال بھی, ان کو بھی ذرا دیکھ لیں. تو یہاں چیزیں اور ہیں, باہر کی دنیا اور طرح دیکھتی ہے. وہ انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں, وہ اسٹیبلٹی کا سوچتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بات کس سے کرنی ہے, کس کو لوگ پسند کر رہے ہیں, کس کے پاس پاپولیرٹی ہے, کون اسٹیبلٹی لا سکتا ہے. اور جو ہتھ کنڈے انہوں نے آزمائے ہیں, اس سے 3 سال میں ملک میں استحکام نہیں آ سکا. اور جب تک ملک میں استحکام نہیں ہوگا, معیشت بہتر نہیں ہو سکتی, نہ آپ کے یہاں انویسٹمنٹ آئے گی. اور یہی ہوا ہے پچھلے 3 سال میں. یہاں پر جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی باہر جا رہی ہے. یہاں کے لوگ باہر جا رہے ہیں تو باہر سے انویسٹمنٹ کہاں سے یہاں پر آنی ہے, یہ اصل کہانی ہے. اور باقی جو انہوں نے منت ترلے جہاں بھی کیے ہیں وہاں بات نہیں بنی. جہاں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی نہ کریں, آگے سے وہ کہتے ہیں جس امریکی سے جا کے ملو, آگے سے وہ عمران خان کے حق میں ٹویٹ مار دیتا ہے کہ جی فری عمران خان, ادھر ادھر کی بات نہ کرو, اس پر آؤ. تو آپ کا خیال ہے کہ محمد بن سلمان کے کہنے میں وہ آ جائیں گے, یا محمد سلمان جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ خراب کرے گا, یا وہ عمران خان کے خلاف بات کرے گا؟ نہیں جناب, وہ بھی یہ کہے گا کہ یہاں پر استحکام لے کر آئیں, انویسٹمنٹ ہم تب کریں گے, بہتری تب آئے گی. اور امریکہ اور ان کے تعلقات میں انویسٹمنٹ کا چکر ہے. سارے ممالک معیشت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جناب جا کر کہتے ہیں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں تو وینٹیلیٹر لگا دیں آپ, ہمارے ساتھ تو آپ اس طرح کریں, ہمیں وینٹیلیٹر پہ ہی رکھیں بس, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ہمارے وزیر دفاع کا بیان ہوتا ہے. اور جی آئے گا تو ہم دیکھیں گے, عمران خان کے بارے میں آئے گا, وہ اپنی قراردادیں لا رہے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹر کیا کہتا ہے, وہ اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, اپنے کیے ہوئے وعدے وہ پورے کرنے کی طرف جاتے ہیں. انہوں نے تھوڑی اس طرح قبضہ کرنا ہے. وہ ٹرمپ تو اپنے اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہا ہے اس لیے کہ وہ پاپولر ووٹ لے کر آیا ہے, اور ہمارے یہاں مسئلہ ہی کچھ اور ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.